مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں انسانوں کو اخلاقی قدریں بتاؤں، سکھاؤں، سبحان اللہ۔ اور جن لوگوں نے پھر اس سے حصہ پایا، ہمارے اکابرین، دنیا جانتی عجیب و غریب، اور مسٹر محمد علی جناح سٹیج پہ بیٹھے تھے۔ پاکستان کی بات ہے تو پھر ان کے انداز اچھا جی، تھوڑا سا قانون وہ فرماتے تھے لو جی ٹائم دو گے تو تینوں میں فرق کر کے بتا دوں گا انشاءاللہ۔ خلق حسنہ، خلق کریم، دل ان کا بھی چینا جو سر لینے آئے، سبحان اللہ۔ محبت بلاکوں سمیت دنیا کی سپر پاور یکے بعد دیگرے، ایک کے بعد دوسری، نہ صرف جب بھی اللہ کے کچھ بندے اللہ کے گھر میں کہیں بیٹھ کر کے قرآن کا درس لیتے، روحانی علاج ہو اور اللہ کو مسجد بنائی، فرمایا بھیڑیا میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو، معاملہ کرے، اور مسلمان تاجر ہیں ان کے لیے بھی یہ ایک مثال ہے۔ ہم تو کوشش کرتے ہیں نا کم دیں۔ Nice journey here and I've enjoyed the talk in Bradford. اپنا نام درج کروانا اپنے لیے باعث کہ یہ ایک چرچ ہوا کرتا تھا، آج سے قبل کچھ سال پہلے ایک چرچ تھا، اور اللہ پاک نے اس بلڈنگ کی تقدیر کو بدلا نہیں رہا تو پھر اللہ سے کیسی توقع رکھتے ہو؟ وہ ہماری دعائیں التجائیں کہ اللہ امت پر رحم فرما، بھئی امت ہو۔ عزت کون عطا کرے گا، کون دے گا؟ اس لیے عزت کے لیے، بلندیوں کے لیے آتی ہے، آؤ اے مسلمانوں۔ اہل حدیث ہے، یہ عزم ہے ہمارا۔ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، میری بعثت مجھے دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے؟ مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں انسانوں کو اخلاقی قدریں بتاؤں، اخلاقی اوصاف بتاؤں، ومحاسن الاعمال، اور ان اعمال کی تعلیم دوں جن کے کرنے پہ خلاق عالم بندوں پہ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو میری بہت ہی قابل احترام بھائیوں، اخلاق ایک لفظ ہے خلق، ایک ہے خلق۔ خلق ہماری باڈی، ہمارا وجود۔ اگر ایک ہاتھ لمبا ہو اور ایک چھوٹا ہو، ایک آنکھ چھوٹی ہو، ایک آنکھ بڑی ہو، ایک کان چھوٹا ہو، ایک کان بڑا ہو، تو انسانی سوچ میں وہ حسین نہیں کہلاتا۔ اسی طرح خلق میں ایک چیز چھوٹی بڑی ہو تو حسن والی نہیں کہلاتی۔ اسی طرح ایک انسان کے اندر اچھے اخلاق نہیں تو وہ اچھا انسان نہیں کہلاتا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ مجھے بھیجا ہی اس لیے گیا کہ میں لوگوں کو اخلاق سکھاؤں، سبحان اللہ۔ اور جن لوگوں نے پھر اس سے حصہ پایا، ہمارے اکابرین، ہمارے علماء کرام، ایک بزرگ ہستی مجھے یاد آئی، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد اسماعیل گجرانوالہ والے رحمت اللہ علیہ۔ تھوڑا سا اختلاف ہو گیا مولانا مودودی مرحوم سے، کتاب لکھی جماعت اسلامی کا نظریہ حدیث، تو بڑے لوگوں کی بڑے باتیں ہوا کرتی ہیں۔ مولانا نے ایک جگہ فرمایا، یہ نہیں فرمایا مجھے مولانا مودودی پہ بہت افسوس ہے کہ انہوں نے دیانت کا دامن چھوڑ دیا۔ حضرت شیخ الحدیث فرماتے ہیں مجھے دیانت پہ بہت افسوس ہے، مجھے انصاف اور دیانت پہ بہت افسوس ہے کہ دیانت نے مولانا مودودی کا ساتھ نہیں دیا۔ مجھے دیانت پہ افسوس ہے، مجھے مودودی صاحب پر کوئی افسوس نہیں۔ جن کو اخلاق رسول اللہ کی تعلیمات سے ملا ہو،
ان کی سوچ بہت بلند ہوا کرتی ہے. ابوالکلام آزاد امام الہند ہندوستان میں تقریر فرما رہے ہیں اور ان کی خطابت دنیا جانتی عجیب و غریب. اور مسٹر محمد علی جناح اسٹیج پہ بیٹھے تھے. ان کی خطابت ہو سکتا ہے ان سے برداشت نہ ہوئی ہو. انہوں نے قلم لے کر ایک جملہ لکھا, زبان سے نہیں بولا, اور بعد میں کسی نے حضرت امام الہند کو کہا کہ حضرت آج مسٹر محمد علی جناح نے میز پہ قلم پڑا ہوا تھا کاغذ, وہاں بیٹھے ہوئے آپ کے بارے میں یہ جملہ لکھ رہے تھے. تو مولانا آزاد نے فرمایا رحمۃ اللہ علیہ, جملہ ذرا سننا, کہ مسٹر محمد علی جناح نے یہ بات کہہ کر اپنی شان میں اضافہ نہیں کیا. آپ غور فرماؤ, مطلب ہے ان کو پھر بھی عظمت دے رہے ہیں. یہ بات کہہ کر اپنی شان میں اضافہ نہیں کیا. یہ اہل علم کی سوچ ہوا کرتی ہے. تو میرے دوستو, مجھے کہاں یاد آ گئے, حضرت خطیب پاکستان حضرت مولانا محمد حسین صاحب جنہیں میں الخطیب کہا کرتا ہوں, الف لام لگا کر. میرے دوستو, مجھے یاد آ گئے رحمت عالم کا اخلاق, ان کی سیرت کی بلندی بیان فرماتے ہوئے فرماتے ہیں پنجابی میں کہ ہوتی ایک اکیلڑی جان سی. کس طرح پڑھا تو سیدھا سنا. اچھا جی, مجھے اب حکم ہو گیا ہے. پاکستان کی بات ہے تو پھر ان کے انداز. اچھا جی, وہ فرماتے تھے لو جی علماء کرام کو مجھے آرڈر آ گیا ہے, میں سچی بات ہے شعر شاعری چھوڑی ہوئی ہے, اب تو میں تبلیغی جماعت کے اسٹائل میں تقریر بھی کرتا ہوں. ہاں جی, تم بھی نکلو اللہ کی راہ میں, آپ کو 49 لاکھ کا ثواب ملے گا. ہاں جی, تو مجھے چونکہ علماء نے حکم فرمایا ہے تو میں تھوڑی سی کوشش کرتا ہوں. مولانا فرمایا کرتے تھے, توجہ ہے, پوری توجہ ہے. مولانا فرمایا کرتے تھے او دی ایک اکیلڑی جان سی, او دا دشمن سارا جہان سی. او دی ایک اکیلڑی جان سی, او دا دشمن سارا جہان سی. میٹھی گل تے سچی زبان سی, او تائیوں سارے جہان تے چھا گیا. کوئی تھوڑی سی تعبیر ہو جاتی. اچھا جی, او دی ایک اکیلڑی جان سی, او دا دشمن سارا جہان سی. سچی گل تے میٹھی زبان سی, او تائیوں سارے جہان تے چھا گیا. حضور فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم البر حسن الخلق, اچھے خلق کا نام نیکی ہے. سمجھائی بات. حضور فرماتے ہیں خیارکم, تم میں سے بیسٹ وہ ہے, تم میں سے اچھا وہ ہے, احاسنکم اخلاقا, جن کے اخلاق بہت ہی بلند ہیں. سبحان, مربت سے پیش آنا, پیار سے پیش آنا, اللہ کی توحید محبت کے انداز میں پیش کرنا, لڑائی کر کر ترشر ہو کر جھگڑ کر نہیں, محمد اور عربی کا پیغام یاد رکھنا, محبت کے ساتھ اللہ کا پیغام پہنچانا. میرے قابل احترام بھائیوں, میرا خیال ہے میرا ٹائم ختم ہونے والا ہے, تو صحابہ کرام کی حضور تربیت کیسے فرمایا کرتے تھے, اخلاق کیسے سکھایا کرتے تھے. ایک صحابی رسول کہتے ہیں ایّر ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بلالا بامہ, حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے ایک بات نکل گئی حضرت بلال حبشی کے بارے میں. فرمایا فقال یا ابن السوداء, نکل گیا زبان سے, ہو جاتی انسان ہے, اے کالی ماں کے بیٹے, یہ بات حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ناگواز گزری. ان بلالا ادا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت بلال رحمت عالم کی خدمت میں آئے اور یہ بات سنائی.
فغاضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کو غصہ آ گیا، اور تھوڑی دیر کے بعد جاء ابو ذر، ابو ذر بھی آگے، ولم یشعر آگے، جب حضرت ابو ذر کو رسول اللہ نے دیکھا، فعارض عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے مکھڑا مبارک دوسری سائڈ پہ کر لیا. تو حضرت ابو ذر کہتے ہیں ما عارضک عنی الا شیء بلغک یا رسول اللہ، میرے آقا آپ کو کس چیز نے میرے سے دوسری سائڈ پہ منہ کر لیا، آپ نے وجہ کیا ہوئی؟ ایسے لگتا ہے کوئی خبر میرے آقا کے پاس پہنچی ہے. تو حضور فرماتے ہیں انت الذی، تو وہی ہے نا، تعیر بلال بامہ، جس نے بلال حبشی کو اس کی ماں کے بارے میں کہا یبن السوداء، اے ابو ذر میری بات سن، یاد رکھ، والذی انزل الکتاب علی محمد، مجھے اس خالق فطرت کی قسم جس نے میرے پہ کتاب نازل کی، مال احد. اچھا جی، فرمایا اب تمہیں میں صرف اخلاق ایک قسم کا نہیں دوں گا، تفصیل نہیں کروں گا، میں اشارہ کروں گا، تجھے اخلاق حسنہ بھی دوں گا. کہو سبحان اللہ. تمہیں اخلاق کریم بھی دوں گا، تمہیں خلق عظیم بھی دوں گا. اب تینوں میں فرق ہے، خلق حسنہ اور معنی ہے، خلق کریم اور چیز ہے، خلق عظیم اور چیز ہے. جب پھر ٹائم دو گے تو تینوں میں فرق کر کے بتا دوں گا انشاءاللہ. خلق حسنہ، خلق کریم، خلق عظیم، فرق کیا ہے؟ لو پھر آخری بات، حضرت علامہ مولانا عبدالرزاق مسعود صاحب میرے بزرگ ہیں، میرے پیارے ہیں، پیر و مرشد ہیں، ان کا ارشاد ہے. آخری بات، میرے حضور کون ہیں؟ وہ خیر البشر فخر اولاد آدم. مجمع کا بولے، وہ خیر البشر فخر اولاد آدم، بشیر و نذیر و فقیہ دو عالم، وہ لطف مکمل وہ خلق مجسم، بنی نوع انسان کا غم خارو ہمدم، غنی اور گدا کا پیارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، غنی اور گدا کا پیارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد ہمارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد، میں ختم کر رہا ہوں، محمد صرف مولانا کے ارشاد کی تعبیر، محمد وہ گم گشتہ قوموں کا ہادی، جو عالم میں علم و عمل کا منادی، وہ پیغمبر خود اعتمادی، شریعت جس کی بہت سیدھی سادی، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، توجہ ہے، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے. سبحان اللہ. محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے. یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے، کہ خود کھائے جو اور جواہر لٹائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. کچھ نہیں پلے ان کے ہتھیاروں، ان کے ہاتھوں سے اللہ نے آپ کے سامنے، تاکہ ہم اس آخری دور میں بھی، بہت وقت گزر گیا، خیر القرون کو، قیامت کے تو قرب کے آثار ایک ایک کر کے سامنے آ رہے ہیں، کہ اس دور میں بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں یہ بات، کہ جب یقین ہوتا ہے تو اللہ کی نصرت مل جاتی ہے. یقین ہوتا ہے تو اللہ کی نصرت مل جاتی ہے، اور اس طرح سے مل جاتی ہے کہ بیک وقت دنیا کی سپر پاورز اپنے اپنی قوتوں سمیت، اپنے اپنے حامیوں سمیت، اپنے اپنے بڑے مضبوط بلاکوں سمیت، دنیا کی سپر پاورز یکے بعد دیگرے، ایک کے بعد دوسری، نہ صرف سرنگوں ہوتی ہیں بلکہ
اپنے آپ کو بچانے کے لیے درخواستیں ہوتی ہیں کہ ہمیں جانے دیجیے، ہمارے جو لوگ ہیں ان کو جانے دیجیے، ہمیں یہاں بچ کے جانے دیجیے، ہمارے فلاں مسائل مفادات ہیں ان کے بارے میں ہمیں یہ فیور چاہیے۔ جن کے ہاتھوں ہوئے وہ 313 تو ان کے ہاتھوں 140 70 مارے گئے، اتنے تھوڑے لوگوں کے ہاتھوں 70 گرفتار ہو گئے، غلام بن گئے۔ جو ہے جس محبوب لوگوں کا انسانیت کا اور کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسی کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مثالیں ہم سامنے رکھیں، یہ یقین کی بنیاد پر اور یقین کو پیدا کریں، سچے اہداف سامنے رکھیں، حق کے سپاہی بنیں، حق کے لیے ہم ساری زندگی کو گزاریں اور حق کے لیے جدوجہد کریں۔ انشاءاللہ مسلمانوں کو کوئی بھی مغلوب نہیں کر سکے گا۔ وآخر دعوانا کرتا ہے اسے جسٹیفائی کرتا ہے۔ اولاد ایمن کے والدین کی نافرمانی کرتی ہے تو وہ والدین کی نافرمانی کو جسٹیفائی کرتی ہے کہ میں نے یہ کیا ٹھیک کیا ہے۔ ایک بندہ ظلم و زیادتی میں اتر آئے، آپ سیاستدانوں کو دیکھ لیں، کسی شعبے کو دیکھ لو، جو بندہ بھی جرم کرتا ہے وہ اپنے جرم کے اوپر ہیلا سازیاں لانے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ ہیلے اور بہانے آپ جانتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل کا کام ہے۔ اللہ خالق و مالک کائنات نے قرآن پاک میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ زمین و آسمان سے برکت کے خزانے کس طرح کھلیں گے؟ ایمان لانے کے بعد اللہ سے ڈرنا، اللہ کا خوف حقیقی، قیامت کے دن کی مسئولیت کا ڈر اپنے دل میں رکھنا، یہ انسان کو پاک اور پوتر بناتا ہے۔ دیکھیے نعرہ لگاتا ہوگا، اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا، فرشتوں این جیرانی این جیرانی این جیرانی۔ ذرا حشر کے میدان میں دیکھو ہمارے پڑوسی کہاں پریشان کھڑے ہوئے ہیں۔ این جیرانی، میرے پڑوسی کہاں حشر کے میدان میں، ڈھونڈا ان کو۔ صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ وَمَن يَنبَغِي أَن يَكُونَ جِيرَانُكَ، دنیا میں کون ہستی ایسی ہے جو آپ کا پڑوسی بنے؟ اللہ سے فرمایا جب فرشتے کہیں گے یا ربی وَمَن يَنبَغِي أَن يَكُونَ جِيرَانُكَ، آپ کا پڑوسی بننے کے لائق کون ہو سکتا ہے؟ اللہ سے فرمائیں گے این عمار المساجد، ارے مسجدیں آباد کرنے والے کہاں؟ وہی ہمارے پڑوسی ہیں۔ این جیرانی عمار المساجد، مسجدوں کو آباد، مسجدوں کی تعمیر کرنے والے اصل میں یہ ہمارے پڑوسی ہیں، ڈھونڈو ان کو بلا کر کے لاؤ۔ رب کا پڑوس کسی کو نصیب ہو جائے اس بیت اللہ مسجد کے ذریعے، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور بہت بڑا اس پر احسان ہے۔ میرے بھائیوں اللہ اکبر، مساجد کے اندر اگر کوئی انسان آتا ہے اور آ جانے کے بعد قرآن کی تلاوت، ذکر اذکار، توبہ استغفار، اور اگر درس تدریس میں درس قرآن ہو رہا ہو، درس حدیث ہو رہا ہو، اگر درس میں آتا ہے کچھ سیکھنے سکھانے کے لیے تو اس کا مقام و مرتبہ دیکھو۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا صحیح مسلم کی حدیث مَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتَدَارَسُونَ فِي بَيْنَهُمْ يَتَدَارَسُونَ الْقُرْآنَ، جب بھی اللہ کے کچھ بندے اللہ کے گھر میں کہیں بیٹھ کر کے قرآن کا درس لیتے ہیں، صرف تلاوت تو ہے ہی ہے لیکن قرآن کا درس لیتے ہیں، حدیث سیکھتے ہیں، دین سیکھتے ہیں، اور اپنے استطاعت بھر کتاب و سنت کو سیکھنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، اِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَحَفَّتْ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ۔ جہاں اللہ کے گھر میں کہیں بیٹھ کر کے دین سیکھے، قرآن کا درس لیا، حدیث کا درس لیا، اللہ تعالیٰ چند بڑی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ نمبر 1 نزلت علیہم سکینہ، اللہ ان پر سکینہ نازل کرتا ہے۔
नंबर 2, वगशियतुमुर रहमा, अल्लाह की रहमतें उनको ढांप लेती हैं। नंबर 3, अल्लाह अकबर, वज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदा, अल्लाह ताला उनका तज़किरा मलाइकतुल मुक़र्रबून के सामने करते हैं। ये मेरे बंदों को देखो, दुकान छोड़ा, बिस्तर छोड़ा, अपना कारोबार, दोस्त अहबाब को छोड़ा, मेरे घर में बैठ करके मेरे एक नादिर का किताब को सीख रहा है। इसलिए दोस्तों, ये मस्जिदें जो हैं सिर्फ नमाज के लिए नहीं, सिर्फ नमाज के लिए भी हैं और इसके साथ साथ बहुत बड़ी चीजें सीखने सिखाने के लिए हैं। नबी सुनन इब्न माजा की रवायत, मैंने कहा क्यों नहीं फायदा, कहा कि आज का मुसलमान इस्लाम के लिए तो जान देता है लेकिन मुसलमान बनने के लिए तैयार नहीं। जरूरत जान देने से पहले मुसलमान बनने की जरूरत है। हम मुसलमान बन जाएं, सारी मुश्किलात हमारी आसान। बहरहाल दोस्तों, शायद का टाइम खत्म होता होगा एक चीज और बताएं। अल्लाह अकबर, ये मसाजिद जो है, मसाजिद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस तरह से बीमार हुए, सर से लेकर के अंगूठे तक, अंदर से लेकर के बाहर तक, जहां भी आपको कोई बीमारी हुई, उस बीमारी के इलाज के लिए कहां जाते हैं भाई? बोलो, डॉक्टर के पास। फिर जरा सुन लो, अगर इस जमाने में फितने से बचना है, बदअकीदगी से बचना है और गुमराही से बचना है, जलालत, कुफ्र और शिर्क, बातिल अकायद और अफ्कार से बचना है, तो मस्जिद खुसूसन अहले हदीस मस्जिद को पकड़ना पड़ेगा। ये आपके सारी मुश्किलात का हल। अगर बीमारी है, जिस्मानी बीमारी, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, और अगर रूहानी बीमारी है, अकीदे की बीमारी, तो उसके अल्लाह के घर मस्जिद को पकड़ना पड़ेगा। सुनन मुस्नद अहमद बिन हंबल, बहुत सारी कुतुब हदीस के रवायत है। नबी अलैहिस्सलाम ने साथ फरमाया, तवील हदीस का आखिरी हिस्सा, ऐ लोगो इयाकुम वल फुरका, अपने आप को मस्जिदों से जुदा नहीं करना। क्यों? बड़ी प्यारी मिसाल दी। अल्लाह ने साथ फरमाया, फ़इन्न शैतान यदीबुल इंसान कदीबिल गनम, इस तरह से बकरियों का भेड़िया होता है। आप लोग आसानी से यहाँ रहे शायद भेड़िया देखा ही ना, लेकिन अपने वतन को जरा देखें। फ़इन्न शैतान यदीबुल इंसान कदीबिल गनम, ऐ लोगों, नौजवानों खास तौर से, अगर नेट और क्या कहते हैं यूट्यूब और चैनल से दीन सीखोगे तो शायद फिसल जाए, ये नहीं पता चलेगा कहने वाला कौन है। बड़ी अच्छी बात कहेगा, क्यों? आपके मिजाज के मुताबिक है। लेकिन अगर हर किस्म के फितने से बचना है तो उसका सिद्ध के इलाज है, वो हॉस्पिटल जाए जहां आपका रूहानी इलाज हो और अल्लाह को मस्जिद बनाए। फरमाया, भेड़िया किस बकरी को खाता है? या खुदो वल्नाहियता वल्तासियता वन्नाहियता, 3 किस्म की बकरियां नहादानी आसानी से भेड़ियाओं का शिकार कर लेता है। एक तासिया है, एक नाहिया है। अल्लाह ने बड़ा नहीं बनाया, जिसको अर्श वाले बड़े ने बड़ा बनाया। आमना का लाल, मक्का का दुर्रे यतीम, मदीना का ताजदार, अहले हदीस उस बड़े की तरह बुलाते हैं कि अगर उसको बड़ा ना माना जाए तो कोई मुसलमान कहलाने का हकदार ही नहीं। तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, माशाअल्लाह। मौलाना मुनीर कासिम साहब, हम बच्चे थे, इन्होंने एक फिक्रा बोला था, पानी पिए पुन के तो मुर्शद पढ़िए चुन के। हमने उसको बड़ा मानना है, जिससे बढ़कर कायनात में कोई नहीं, कोई नहीं है उससे बढ़कर। देखिए 1,24,000 नबी आए, रसूल तशरीफ लाए, और हर नबी, हर रसूल अपने दौर में, अपनी कौम में, अपने इलाके में सबसे बेहतरीन हुआ है। सीरत के लिहाज से भी, सूरत के लिहाज से भी कायनात का कोई इंसान उनकी खूबियों का मुकाबला नहीं कर सकता, उनके सिफाते हमीदा का मुकाबला नहीं कर पाया। लेकिन हम जिसकी बात करते हैं उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अन्नबीयुल उम्मी कहा है, और उम्मी का कई माने किए गए हैं। किसी ने कहा वो
لحاظ سے کہ مرکز کو کہا جاتا ہے جو عقیدت کے مرکز کی حیثیت رکھے، جو محبت کے مرکز کی حیثیت رکھے، جو لطافت کے مرکز کی حیثیت رکھے، جو انسان کے احسان و احترام کی مرکز کی حیثیت رکھے، وہ امی ہے۔ کسی نے کہا وہ امی ہوتا ہے کہ ماں ہو تو جو اس طرح پاک اور پوتر ہو کہ جس طرح ایک بچہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے اس کی طرف کوئی اشارہ نہیں کر سکتا، نہ غلطی کا نہ گناہ کا۔ اور ہم اس کی بات کرتے ہیں امی کے حوالے سے کہ جس کائنات کے اندر، اس کائنات کے اندر جس سے بڑھ کر پاک، پوتر، مقدس، مطہر، معطر کائنات میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ لیکن میں اس سے بڑھ کر ایک اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر امی کی یا الف میم اور یا جو ہے یا نسبتی مان لی جائے، جس طرح پسرور سے میں پسروری، پسرور سے تعلق رکھنے والا، دہلی سے تعلق رکھنے والا دہلی، لاہور سے نسبت رکھنے والا لاہوری، یعنی یا نسبت کی ہے۔ اگر یہ یا نسبتی مان لی جائے تو دو حرف بچتے ہیں، ایک الف ایک میم۔ امی و گویا و زبان فصیح از الف آدم و میم مسیح۔ تو مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ تحیت و تسلیم سے لے کر حضرت مسیح علیہ السلام تک 1,24,000 جو نبی اور رسول آئے، ان کی جتنی اچھی صفات تھی، جتنی خوبیاں تھی، جتنی بہتریاں تھی، جو محامد جلیلہ تھے، جو صفات حمیدہ تھی، جو اوصاف جلیلہ تھے، سارے کی ساری خوبیاں اگر کسی کے وجود اطہر میں بدرجہ اتم جمع کر دی گئی ہے تو وہ آمنہ کا نال ہے، وہ مدینہ کا تاجدار ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی ہوگا نغمہ توحید سے، اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم اجمعین۔ اس دیش میں توحید کا نقارہ بجا دو، ایک ہی ضرب سے سوتی بستی کو جگا دو، دنیا کو بتا دو کہ ہم ہیں عزم کے پیکر۔ آپ فرماتے ہیں خیرکم لأہلہ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي۔ تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو، معاملہ کرے، اور میں تم میں سب سے بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بطور گھر کے بڑے کے ایک مثالی کردار کے مالک تھے۔ کان یقوم بخدمت اہلہ، گھر کے کاموں میں حصہ بٹاتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عنہما کہ میں ایک دن اپنے خالہ کے گھر میں نے رات گزاری، میمونہ رضی اللہ عنہ کے گھر، ام المؤمنین۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو آئے گھر، آپ نے 1 گھنٹہ، ساعہ کا لفظ ہے، کچھ دیر یا گھنٹہ اپنی بیوی سے باتیں کی، اس کے بعد سو گئے، اور اس کے بعد تہائی حصہ رات کا جب ہوا آپ اٹھے، آپ نے وضو کیا، آپ نے 11 رکعت تہجد پڑھی۔ تو گھر والوں کے ساتھ بات چیت کرنا، ہم تو کام سے آئے تو کہتے ہیں کیوں سر کھاتی ہو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار کیا تھا؟ اور بطور ایک قائد نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک غزوے میں گئے تو واپسی پہ حضرت جابر کو دیکھا، فرمایا جابر اونٹ بیچو گے؟ کہتا ہے اللہ کے رسول آپ ایسے ہی لے لیں، آپ حکم کریں۔ فرمایا نہیں، میں خریدوں گا۔ ریٹ طے ہوا، جابر نے فرمایا رضی اللہ عنہ نے میرے پاس سواری نہیں ہے، آپ نے فرمایا مدینہ تک اس پہ سواری کر لو، مدینہ آ کے مجھے دے دینا، اپنا پیسے لے لینا۔ مدینہ تک سواری کی، مدینہ منورہ پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت قائد تھے، لیڈر تھے، آپ نے حضرت جابر کو بلایا، کدھر ہے میرا اونٹ؟ حضرت جابر نے اونٹ دیا، پیش کیا۔
आपने हजरत अबू हुरैरा को हुक्म दिया, अबू हुरैरा जो कीमत तय हुई थी जाबिर को वो कीमत और उससे थोड़ा सा ज्यादा दे देना। हजरत जाबिर को हजरत अबू हुरैरा ने वो कीमत दे दी और उसमें इजाफा भी कर दिया तयशुदा कीमत से। तो ये ताजरों के लिए भी, जो हमारे मुसलमान ताजर हैं उनके लिए भी ये एक मिसाल है। हम तो कोशिश करते हैं ना कम दें, नबी अस्सलाम ने पूरा दिया और इजाफी भी दे दिया। हजरत जाबिर खुशी से वो पैसे लेकर, वो कीमत लेकर चले गए अपने घर को। हजरत अबू हुरैरा से कहा कि जाओ जाबिर को बुला के लाओ। हजरत जाबिर को बुला के लाया गया, फरमाया जाबिर ऊंट भी ले जाओ। हजरत जाबिर फरमाते हैं अल्लाह के रसूल पैसे भी ले लिए मैंने और आपने पैसे भी ज्यादा दे दिए उसकी कीमत, अब ऊंट भी वापस कर रहे हैं। आपने फरमाया ले जाओ। कायद हो तो ऐसा हो, तिजारत हो तो ऐसी हो। और बतौर मुअल्लिम, one of our cousins from Maidenhead here, who's traveled all the way from Maidenhead to Bradford for this conference. Just going to ask him about how he's enjoying the conference. Hopefully he is, and introduce yourself. My name is Farzad. I'm from Maidenhead. It's been a nice journey here, and I've enjoyed the talk in Bradford. अपना नाम दर्ज करवाना मेरे लिए बाइस सादत समझता हूँ। चुनांचे इस हवाले से मैं आपके सामने इस बात करना चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला की मदद से, ये अल्लाह तबारक व तआला का हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें राह हिदायत और राह हक का पता बताया और दीन इस्लाम के साथ हमें वसली इख्तियार करने का मौका, शरफ अता किया। यकीनन दीन अल्लाह तबारक व तआला की इतनी बड़ी नेमत है कि इसकी अदम मौजूदगी के अंदर कोई भी नेमत अपना बदन नहीं रखती, हर नेमत बेबदन होकर रह जाती है। फिरौन एक वक़्त का सरदार और बादशाह था, लेकिन ईमान की नेमत से महरूम होने की वजह से रांदा दरगाह हो गया। कारून सरमायादार था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उसके राह हिदायत में ना होने की वजह से, फिर घमंड की वजह से उसको ज़मीन के अंदर दंसा दिया। शद्दाद बाइस हिजरत और लोगों के लिए हसरत और यास की तस्वीर बन गया। अबू लहब साहिब कबीला कुंबा होने के बावजूद चूँकि राह हिदायत का मुतलाशी नहीं था, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में मुस्तकिल सूरत उसकी मदम्मत में नाज़िल फरमा के इस बात को वादे फरमा दिया कि जो राह हिदायत नहीं होता, दुनिया की यहाँ कितनी भी नेमतें उसके पास क्यों मौजूद ना हो, वो सारी की सारी नेमतें बेकैफ भी हैं और बेमानी भी हैं। उसके मद्देमुकाबिल जब अल्लाह तबारक व तआला किसी को ईमान की नेमत से बहरावर कर देते हैं तो हर नेमत उसके साथ मानी खेज हो जाती है। जब ईमान वाला सरदार होता है तो वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर का एक जो है उसमें झलक नजर आती है। जब ईमान वाला साहिब मनसब होता है तो हज़रत फारूक आज़म का किरदार हमारे सामने आता है। जब साहिब सरवत और साहिब सरमाया ईमान वाला होता है तो सैयदना उस्मान बिन नूरैन और हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ का अजीम किरदार हमारे सामने आता है। और जब कोई बोलिया नशीन, कोई अल्लाह तबारक व तआला के आस्ताने पे झुकने वाला, कोई शब जिंदादार, बहुत बड़ी अल्लाह की तरफ से इनाम है, अल्लाह पाक की तरफ से इनाम है। और ये जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो उलमाए दीन है, माशाल्लाह ये हमारे लिए एक हदायत का मशल है और माशाल्लाह ये वर्सा अंबिया है और इनके पैगामात जो हैं, इनके साथ बैठना, इनकी सोबत में बैठना, ये हमारे लिए फैज़याब है ताकि हम अपनी ज़िंदगी को दुरुस्त कर सकें। और ये जो बिलखसूस ये अदाला जो कायम हुआ है, जिसकी हिस्ट्री आपको मालूम है कि ये एक चर्च हुआ करता था। आज से कबल कुछ साल पहले एक चर्च था और अल्लाह पाक ने इस बिल्डिंग की तकदीर को बदला और आज वो चर्च जो है एक माशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से एक मस्जिद यहाँ पे तामीर हुई है, एक मरकज तामीर हुआ है जहाँ पे सुबह से लेकर शाम तक अल्लाह और अल्लाह के रसूल की जी और दीन की सदाएं गूंज रही हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें मैं ये समझता हूँ ये मॉडल प्रोजेक्ट है, जिसमें यहाँ पे एक पैगाम टीवी का स्टूडियो भी मौजूद है। और ये तमाम ये कोशिशें और काविशें
हमारे जनाब हाफिज शरीफुल्लाह साहब जिनकी अनथक मेहनत मैं ये समझ हमने आपस में लड़ाइयां करके, मैं ये समझता हूं कि जब फिरका वारियत की हम बात करते हैं तो दुनिया में जो सबसे ज्यादा बदतरीन फिरका वारियत है वो सियासी फिरका वारियत। सियासी तौर पर जितना इस उम्मत को तोड़ा गया और जितना हम एक दूसरे से टूटे उतना शायद हम किसी और वजह से नहीं। मजहब तो वैसे ही आजकल प्राइवेट मामला हो गया। मजहब का मामला तो हमारा कौमी मामला रहा नहीं, वो कोई बाहमी तौर पर और उम्मत की सतह पर मामला रहा ही नहीं। अब उम्मत की सतह पर अपने अपने मुफादात हैं, अपनी अपनी जाती जो है वो अलग अलग एक दुकानदारी है, और जब वो बाकी अलग अलग मुफादात पूरे होते रहे तो फिर किसी को ना मजहब से लेना देना है, ना ईमान का कोई मामला है, ना कोई उम्मत की कोई बात है। उम्मत की बात करता कौन है? छोटे छोटे दायरों में मजहब ही नहीं तकसीम हुआ। हम सिर्फ छोटे छोटे दायरों में मजहबी तौर पर तकसीम नहीं हुए, हम सियासी तौर पर भी तकसीम हुए हैं, हम नस्ली तौर पर भी तकसीम हुए हैं, और हम जोग्राफियाई तौर पर भी बाकायदा असबियतें खड़ी की गई हैं। ये फलां मुल्क, ये सिंधी है, ये बलोची है, ये पठान है, ये फलां है, ये पाकिस्तानी है। ये जब हमने पूरी दुनिया में अपने आप को उन छोटे छोटे दायरों में तकसीम कर लिया तो वो जो बड़ा दायरा था, जो उम्मत का दायरा था, वो रहा कहां? जब वो नहीं रहा तो फिर अल्लाह से कैसी तवक्को रखते हो? वो हमारी दुआएं इल्तिजाएं कि अल्लाह उम्मत पर रहम फरमा। भाई उम्मत होगी तो रहम होगा। तुमने तो अपना घराना खुद तोड़ा, तुमने तो अपने रिश्ते खुद तोड़े। रिश्ते तोड़कर घर को, फैमिली जब बाकी नहीं रही और सब लोग इधर उधर तितर बितर हो गए तो आप दुआएं करते रहे, घर के वालिदैन बैठ के दुआएं करते रहे, अल्लाह इस फैमिली पर रहम फरमा। फैमिली होगी तो रहम होगा। तुम्हारी मदद ना करे, तुम्हें बेयारो मददगार छोड़ दे दुनिया में, तो फिर तुम ही कहो, तुम ही फैसला करो कि तुम्हारी मदद कौन करेगा और तुम्हें गलबा और कामयाबी और इज्जत कौन अता करेगा, कौन देगा। इसलिए इज्जत के लिए, बुलंदियों के लिए। दूसरी आयत इसी सूरह आल इमरान में एक आयत का हिस्सा है, उसमें मजीद इख्तिसार के साथ कामयाबी का, रफ़त और बुलंदी का राज बता दिया कि अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। अगर तुम मोमिन बन जाओ, यानी तुम्हारा अकीदा भी ईमान इस्लाम के तकाज़ों के मुताबिक हो, दीनी तकाज़ों के मुताबिक हो, और तुम्हारा अमल भी उस अकीदे के मुताबिक हो, मोमिन बन जाओ। अगर तुम सिर्फ मुस्लिम नहीं, मोमिन बन जाओ तो अंतुमुल आलौन, फिर गालिब तुम हो गए, कोई और नहीं हो। इज्जत जिसे हम कहते और जिल्लत से छुटकारा, उसके लिए शर्त रखी इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन बन जाओ। मैं समझता हूं क्यों उदास फिरते हो, राहतें बुलाती हैं। आओ ऐ मुसलमानों, मस्जिदें बुलाती हैं, मस्जिदें बुलाती हैं, मस्जिदें बुलाती हैं। आओ ऐ मुसलमानों, मस्जिदें बुलाती हैं। मालो ज़र के चक्कर में रब को भूल